بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہمارا جس کثرت سے موت کی خبریں سن رہے ہیں، خاص طور سے ادھر 2 سالوں سے جس کثرت سے علماء کرام کی، صلحاء عظام کی، اکابر امت کی وفات ہو رہی ہے اور وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت قریب ہے، اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قیامت سے قریب اہل علم و فضل، علوم شریعت کے ماہرین اٹھا لیے جائیں گے۔ جو افراد بچ جائیں گے وہ جاہل ہوں گے، کم پڑھے لکھے ہوں گے، نادان ہوں گے، وہ لوگوں کی دینی رہنمائی کیا کریں گے؟ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علماء کرام کی کثرت سے موت ہو رہی ہے، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمات و تحریکات کے ذمہ داران ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اراکین اور ممبران ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ادھر 1 ہفتے کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء کی 3 شخصیتوں کا انتقال ہوا ہے۔ یقیناً کسی ادارے کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ قریب قریب بیک وقت کہا جائے، قریب قریب کہا جائے کہ 3 بڑی شخصیتوں کا اٹھ جانا۔ اللہ تعالیٰ ادارے کے ذمہ داروں کو خاص طور سے صبر عنایت فرمائے، اور جو افراد گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ان کی جانے کی وجہ سے ادارے کو جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دے، ان کا نعم البدل عنایت فرمائے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی لائبریری کے انچارج، مشہور ناطق و شاعر مولانا رئیس الشاکری ندوی صاحب ہم سے رخصت ہوئے۔ ان کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے معتمد مالیات جناب اطہر حسین صاحب رخصت ہوئے، اور آج یعنی 24 رمضان 1442 ہجری 7 مئی 2021 عیسوی جمعے کے دن مغرب سے کچھ پہلے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ندوۃ العلماء کے ناظر عام و نائب ناظم اور خانواد حسنی کے چشم و چراغ مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً کسی بھی ادارے، کسی بھی تنظیم و تحریک، کسی بھی سوسائٹی کے لیے بڑا حادثہ ہے۔ بیک وقت قریب وقت میں 1 ہفتے کے اندر 3 بڑی شخصیتوں کا رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کے ذمہ داروں کو خاص طور سے صبر کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے۔ مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ کی ولادت 1950 عیسوی میں ہوئی، اور وفات آج یعنی 7 مئی 2021 عیسوی کو ہوئی۔ یقیناً آپ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا خاندان بڑا اونچا ہے، بڑا مشہور ہے، پڑھا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نسب کے ساتھ ساتھ دیگر نسبتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو بہت اونچی عنایت فرمائی ہیں۔ مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ مرشد الامہ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے بھتیجا بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کے لیے خاص طور سے یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے، اللہ تعالیٰ غیب سے کہا جائے کہ ان کے لیے تسلی کا سامان فراہم کر دے، اور مرنے والے کو، جانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ مزاج کے اعتبار سے ایک خاموش طبیعت کے حامل تھے، خاموش مزاج کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ایک صلاحیت تو یہ تھی کہ اللہ نے انتظامی صلاحیت آپ میں اعلیٰ درجے کی رکھی تھی۔
آپ خاموش طبیعت کے تو حامل تھے، لیکن جو آدمی آپ سے قریب ہوا وہ جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور کی اچھی سوجھ بوجھ آپ کے اندر رکھی تھی۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ایک زمانے سے منسلک تھے، لیکن پہلے آپ کو ناظر عام کا عہدہ ملا اور پھر اس کے بعد ندوۃ العلماء کے نائب ناظم، ندوے کے مفتی اعظم مفتی محمد ظہور عالم ندوی علیہ الرحمہ جو اللہ کے پیارے ہوئے، مولانا مفتی ظہور عالم ندوی صاحب ہمارے بھی استاذ ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ انتہائی سادہ، انتہائی متواضع، انتہائی منکسر المزاج آدمی تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ خیر، مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ کو مولانا مفتی محمد ظہور عالم ندوی علیہ الرحمہ کے بعد نائب ناظم ندوۃ العلماء بنایا گیا۔ مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی بھی صلاحیت اچھی عنایت فرمائی تھی۔ اپنے والد محترم یعنی سید محمد ثانی ندوی علیہ الرحمہ کے بعد ایک اردو رسالہ جو ماہنامہ رضوان لکھنؤ سے زمانے سے نکل رہا ہے، آپ نے اس کی ادارت سنبھالی اور پھر مستقل مضامین آپ کے اس میں شائع ہوتے تھے، اور لوگ ان مضامین کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، شوق کی نظروں سے پڑھتے تھے، اور یقیناً آپ اچھا لکھتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تصوف اور سلوک کا مزاج دیا تھا اور تصوف کی طرف آپ کا میلان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں سے آپ کے اچھے روابط رہے ہیں، آپ نے ان کی قربت حاصل کی ہے، ان کا تقرب حاصل کیا ہے، اور ان کے ساتھ آپ کا رہنا ہوا ہے تصوف اور سلوک کی نسبت سے۔ حضرت مولانا احمد پرتاب گڑھی علیہ الرحمہ، قاری صدیق صاحب باندوی علیہ الرحمہ، محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابوالحق علیہ الرحمہ، اور آخر عمر میں اپنے خسر محترم حضرت مولانا مرشد الامہ سید محمد عرابہ حسنی ندوی دامت برکاتہم سے آپ کے روابط رہے ہیں، اور ان حضرات کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کے آپ پابند رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی علیہ الرحمہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں، آج وہ گئے ہیں، کل کوئی اور جائے گا، پھر ہماری باری آئے گی، یعنی جانے کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اعلی علین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عنایت فرمائے، صبر کی توفیق دے، اور ان کے جانے سے ادارے کو جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عنایت فرمائے، ادارے کی تلافی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اتنی کثرت سے ادھر لوگوں کی موت ہو رہی ہے کہ تعزیت کرنے میں بھی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں، اور کون سی بات کہی جائے، کیسے کہا جائے۔ اصل میں حادثے کا اثر ذہن و دماغ پر بھی پڑتا ہے، اور حادثے کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے، حادثے کا اثر گفتگو میں بھی پڑتا ہے۔ وہی اثر ہے کہ میں آپ کے سامنے باتیں تو کر رہا ہوں لیکن جملے ادھر ادھر ہو جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک تعزیت میں کہا تھا کہ غیر مرتب جملے ہو جا رہے ہیں، لیکن کیا کر سکتا ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کا استحضار عنایت فرمائے اور کار خیر کی توفیق دے، جانے والے کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اعلی علین میں جگہ دے، ان کا نعم البدل امت کو عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔